میں نے دو باتیں عرض کر دی تھی۔ ایک یہ کہ جبریل بشر تھا نہیں، صورت بشری میں تشریف لائے حضرت مریم کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً بشر تھے، اس لیے یہاں لفظ فتمثل لہا اور آپ کی بشریت کے بیان میں لفظ قل انما انا بشر مثلکم، اور مثلکم میں یہی بتلانا مقصود ہے کہ میں بشر ہوں جیسے تم حقیقتاً بشر ہو، تمثیلاً یا صورتاً نہیں۔ اسی طرح میں بھی حقیقتاً بشر ہوں۔ اسی حقیقت بشری کو بیان کرنے کے لیے مثلکم ذکر کیا۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، قبر پرست غالی اسی آیت پہ بہت زور لگاتے ہیں اس کی تحریف کر کے کہ دیکھو ہیبہ کی نسبت جبریل کی طرف ہے، تو جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو پیر فقیر بھی بیٹے دے سکتے ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک معنی جو اصل معنی ہے کہ یہ ہیبہ کی نسبت جبریل کی طرف ہے ہی نہیں، بلکہ یہ حکایت ہے پیغام الہی کی، اور قاصد یا پیغمبر پیغام دینے والا پیغام کو دو طرح ادا کرتا ہے، ایک بے عین ہی الفاظ مرسل کے کلمات بھیجنے والے مرسل کے بے عین ہی ان کی حکایت کرتا ہے، اور دوسرا کہ حکایت تو مرسل کی نہیں ہوتی لیکن معنی مفہوم وہی ہوتا ہے، کلمات قاصد کی ہوتی ہیں۔ یہاں پر لِأَهْبَ لَكَ یہ بے عین ہی کلمات الہی کی حکایت ہے، اور اس کی تائید میں دوسری قرأت ہے لِيَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ اللہ دے تجھے بیٹا، اور لِأَهْبَ اب یہ جبریل کا کلام ہی نہیں، یہ بے عین ہی اللہ تعالیٰ کا کلام، اور انہی الفاظ و کلمات کی حکایت کی ہے جبریل نے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے جبریل کی طرف ہیبہ کی نسبت ہی نہیں۔ اس پر میں نے بتایا ابو سعود، عنایت القاضی، روح المعانی، قرطبی، سب حضرات نے یہ توجیہ بیان کی۔ دوسرا کہ ہیبہ کی نسبت جبریل کی طرف تسلیم کی جائے کہ میں تجھے بیٹا دوں، تو یہ نسبت مجازی ہے،
اور ادنا ملابست تعلق کی بنیاد پہ ہے، اور یہ آپ اکثر کتب میں پڑھتے ہیں، ادنا ملابست اور تعلق کی بنیاد پر مجازن نسبت کر دی جاتی ہے، اور جہاں پر چونکہ نفخ پھونک مارنے کا جبریل کو حکم تھا، تو اس لحاظ سے ہیبہ کی نسبت مجازی جبریل کی طرف کی گئی۔ رہا اہل بدعت کا یہ کہنا کہ نسبت تو ہوئی ہے، ہم بھی ان کی طرف نسبت مجازی کرتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں وہ نام نسبت مجازی کی تعبیل کا لیں گے، لیکن اصل عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں اور ان کو اختیارات تفویض ہوئے ہیں، مفوض ہوئے ہیں۔ تو جب اختیارات کو تسلیم کیا کہ اللہ نے ان بزرگوں کو طاقتیں دے دی ہیں، تصرف کی قوت عطا کر دی، تو اب وہ نسبت مجازی نہیں ہوتی، وہ نسبت حقیقی ہے، چاہے اس کا نام کوئی بھی رکھ لیں۔ اس لیے یہ بہانہ کرنا کہ نسبت مجازی سے ہم شرک اور کفر سے بچ جائیں گے، یہ وہ جہل مرکب ہے اور غلط فہمی ہے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ ہم تصرفات نہیں مانتے، اختیاری ذاتی یا عطائی اختیارات نہیں مانتے، اور صرف دعا کو سبب سمجھتے ہیں جس سے دعا ممکن ہے، اس لیے نسبت کرتے ہیں، تو یہ وضاحت دینی ضروری ہوگی کہ اختیارات اور تصرفات اس کی نفی کر کے صرف دعا کی سببیت پر نسبت اگر کی جائے تو اس کو کوئی بھی کفر اور شرک نہیں کہتا، بشرطے کہ موہم نہ ہو۔ اگر موہم ہو تو ان الفاظ کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ بغی کا وزن کیا ہوگا؟ مبرد بڑا نحوی ہے، عربیت کا امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بغی فعول کا وزن ہے، اور ابن جنی وہ فرماتے ہیں کہ بغی فعیل کا وزن ہے۔ فعیل کا وزن ہو یا فعول کا وزن ہو، دونوں صورتوں میں بغی کا معنی جو بدکاری اور زنا میں مشہور ہو، ولم اکو بغیہ جہاں مقصد ہے کہ میں نے بدکاری نہیں کی، نکاح بھی نہیں کیا، بدکاری بھی نہیں کی، تو میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ کیونکہ عادتاً بیٹا مرد عورت کے ملاپ سے ہی ممکن ہے، عادت یہی ہے، اور وہ ملاپ دو طرح ہو سکتا ہے، نکاح کے ذریعے یا بغا اور زنا کے ذریعے۔ تو کہتی ہے دونوں کام نہیں، تو کیسے ہوگا؟ انا یکون لی غلام قال کذالک۔ میں نے بتایا کہ اہل حدیث کا ایک طبقہ اور قادیانی اور نیچری پرویزی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے
بغیر باپ کے پیدا ہونا نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ یوسف نجار یہ تھا۔ تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کی ولادت من غیر اب نہیں مانتے تو وہ صریح نس کے منکر ہیں، صریح نس کا انکار ہے، قطعی نس کا انکار۔ قال کذالک، یہ آیت نس قطعی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کے لیے باپ ماننا یہ کفر ہے۔ قال ربک ھو علی ہین، میں نہیں کہتا، تیرا رب کہتا ہے۔ قال ربک، تیرا رب کہتا ہے کہ وہ بیٹا دینا اس حالت میں مجھ پر آسان ہے۔ اب یہ آیت بھی کلیئر کر رہی ہے کہ بیٹا دینے والا کون ہے؟ ایسا بولو کوئی سن نہ لے۔ قال ربک ھو علی ہین، کہا تیرے رب نے اس حالت میں وہ بیٹا دینا، بغیر مس بشر بیٹا دینا مجھ پہ آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ، یہ حکمت ہے، اور تاکہ بنائیں ہم اس کو آیۃ للناس، نشانی قدرت کی، للناس سب لوگوں کے لیے، برحمتن اور رحمت، منا اپنی طرف سے، بوجہ ہدایت حاصل کرنے لوگوں کے، کہ لوگ اس سے مسئلہ سمجھیں گے تو یہ ہماری طرف سے خاص رحمت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور آیۃ للناس میں بتا دیا یہ خرق کے عادت ہوگا۔ عادت وہی ہے جو پہلے ذکر ہو گئی، اور بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہونا یہ خرق کے عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، بعض خطیب حضرات وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ایک قانون ہے، ایک قدرت ہے۔ قانون اور ہوتا ہے، قدرت اور ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ مبہم ہے، اس کی توضیح ضروری ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک عادت ہے، ایک خرق عادت ہے، اور خرق عادت کا ضابطہ ہے کہ وہ اپنے مورد پر بند ہوتی ہے، اس سے آگے ضابطہ عام نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ایک اور جملہ بولتے ہیں کہ معجزہ دلیل نہیں بنتا، تو معجزہ دلیل نہیں بنتا یہ بھی مبہم سی بات ہے۔ معجزہ ہوتے ہی نبوت پر دلیل ہے، رسالت پر دلیل ہے، تو پھر معجزہ دلیل نہیں بنتا کا کیا معنی؟ تو اس کی توضیح بھی ضروری ہے۔ تو معجزہ دلیل نہ بننا یہ تعبیر ہی صحیح نہیں۔ قرآن معجزہ ہے تو یہ دلیل نہیں ہے، یا پیغمبر کا معجزہ وہ پیغمبر کی نبوت پہ دلیل نہیں ہوتا، یہ کہنا معجزہ دلیل نہیں بنتا یہ بھی خطیبانہ تعبیر ہے۔ اصل بات وہاں پر بھی یہ ہے کہ معجزہ خرق کے عادت امر کو کہتی ہیں، امر خارق للعادہ، اور جو خرق کے عادت ہے
اس کو قانون نہیں بنا سکتے، اس میں تعمیم نہیں کر سکتے، اس پر قیاس نہیں ہوگا، وہ قانون عام نہیں ہوگا۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ عادت وہ ایک ضابطہ ہے، اور جو خرق عادت ہے یہ قانون اور ضابطہ نہیں بن سکتا اور عام نہیں ہو سکتا۔ تو اصل یہ تعبیر ہے، نہ وہ جو خطیب حضرات کی تعبیر ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے امر طے شدہ، بلا مس بشر بیٹا دینا، یہ امر طے شدہ ہے جس میں تغیر نہیں ہو سکتا۔ فحملت ہو، یہ فا تاکیب مع الوصل کے لیے، پس فوراً حاملہ ہو گئی اس سے، فانتبذت بہی، حاملہ ہوئی، اور جب آثار وضع ظاہر ہوئے، یہ نہیں کہ اسی وقت، حاملہ ہونے کے بعد جب ولادت عیسوی، جب وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے، فانتبذت بہی مکانا قصیا، پس جدا ہو گئی ان کے ساتھ جگہ دور، جنگل یا پہاڑ، دور کی جگہ۔ تو جہاں پر مکانن قصیا، فانتبذت سے بعض حضرات نے سمجھا کہ اسی وقت جدا ہو گئی، کہ فا تعقیبیہ ہے اور فوراً حمل ہوا، اور حمل کے فوراً بعد دور جگہ پہ چلی گئی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو میں نے بات کی ہے کہ جب آثار وضع ظاہر ہوئے اس وقت فانتبذت، تو فا تاکیب کے لیے ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر بہت ہی بہترین بات لکھی اور ضابطہ سمجھا دیا۔ فالفاء وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّعْقِيب، فرماتے ہیں فا اگرچہ تاکیب کے لیے ہے، وَلَكِنَّ تَعْقِيبَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ، ہر چیز کی تاکیب اس کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ یہاں تاکیب ہے حمل کے لحاظ سے، کہ جب حاملہ ہوئی اور حمل اپنے کمال کو پہنچا اور آثار وضع ظاہر ہوئے، تو ہر ایک کی تاکیب بحسب ہی ہے۔ یہ بہترین عبارت ابن کثیر کی جو 20 آیات کو حل کر رہی ہے۔ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے تاکیب کا معنی فی الفور، تو ہر تاکیب فی الفور نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز کے مناسب تاکیب ہوتی ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 12، 13 اور 14 نکالیں۔
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اب یہاں دیکھیں فا آ رہی ہے. فخلقنا العلقة مضغة، ہم نے جمے ہوئے خون کو بوٹی بنایا، فی الفور نہیں. اس کے بعد جو مناسب وقت تھا وہ مناسب وقت پورا ہوا. اسی طرح فخلقنا المضغة عظاما، مضغہ سے، بوٹی سے عظام ہڈیوں کا بننا، یہ اسی سیکنڈ میں نہیں ہوا، اس پہ بھی عرصہ لگا جو مناسب تھا. اور ہڈیاں بننے کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر جو گوشت چڑھایا گیا تو وہ بھی فی الفور نہیں تھا، حالانکہ فا تاکیبی ہے. تو یہ تاکیب بھی بحسب ہی ہے کہ جو مناسب وقت تھا مضغہ سے، مضغہ چبائی ہوئی بوٹی، اس سے علاقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، عظام پر لام. اس پر بہت سارا مناسب عرصہ لگا ہے، لیکن ہے جہاں پر بھی فا. تو اسی طرح فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جو مناسب وقت تھا حمل کا وہ گزرا اور آثار وضع ظاہر ہوئے. پس فَأَجَاءَهَا، لے آیا اس کو، أَجَاءَهَا اضطرها، قرطبی. فَأَجَاءَهَا، پس لے آیا اس کو، یعنی مجبور کیا. اضطرها، المخاض درد ذہن، درد ذہ عورت کو بچہ جننے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مخاض. الی جذع النخلہ، طرف تنے کھجور کے. قالت یا لیتنی، اب قرآن پاک کی ایک ایک کڑی اور ایک ایک کلمہ سے مسئلہ توحید کی توضیح ہے. عیسائی حضرت مریم کو مشکل کشا مانتی ہیں، حاجت روا مانتی ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو الہ مانتی ہیں. یہاں سے پوری تفصیل کر دی گئی کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اور جو جس کی ولادت ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، حاجت روا نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. میلاد کا معنی یہ ہوتا ہے جنم لینا. جس کا میلاد ہو وہ حاضر ناظر نہیں، غیب دان نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں. اور جو مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان ہے، اس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، اس کا میلاد نہیں. تو میلاد عیسیٰ کو توحید کی دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا اور پوری تفصیل ذکر کی گئی. فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور حضرت مریم کی بے اختیاری اور عجز کو ذکر کیا گیا کہ جس کو درد ہو، اور درد ذہ جو سب دردوں سے بڑا درد ہے، اور درد سے مجبور ہو جائے، وہ حاجت روا کیسے بن سکتی ہے؟
مشکل کشا کیسے بن سکتی ہے، معبود کیسے بن سکتی ہے؟ جو اپنے آپ کو درد سے نہیں بچا سکی، ان کو سخت درد ہوا۔ فَأَجَاءَهَا میں یہی نکتہ ہے کہ مجبور کیا اس کو درد نے، اضطرھا۔ تو جو دردوں میں مبتلا ہو، مشکلوں میں مبتلا ہو، حاجتوں میں مبتلا ہو، تکلیفوں میں مبتلا ہو، تو وہ حاجت روا نہیں ہوتا، مشکل کشا نہیں ہوتا۔ اِلیٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کی طرف، تاکہ اس کے سہارے سے اٹھیں بیٹھیں، کیونکہ یہ حالت نقاہت کی حالت ہوتی ہے اور آدمی خود اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا درد کی وجہ سے۔ تو جو اتنی مجبور ہو کہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی کھجور کے تنے کا سہارا لے، وہ حاجت روا کیسے بن سکتی ہے، مشکل کشا کیسے بنتی ہے؟ جیسے عیسائیوں نے سمجھ لیا، قالت یا لیتنی، کہا ہائے کاش، مت تو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مت تو مر چکی ہوتی قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت اور ہوتی میں، نسیم منسیا بھولی بسری، لوگوں کے ذہنوں سے ہی اتر چکی ہوتی اور کسی کو یاد بھی نہ ہوتی۔ تو قالت یا لیتنی، یہ تمنا کی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھلا دی جاتی، مجھے کوئی بھی یاد نہ کرتا۔ تو یہ تمنا موت کی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا۔ اب اس پر اشکال ہے کہ موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں، چاہے جتنی بھی بڑی مصیبت ہو تو آدمی موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت مریم نے تو موت کی تمنا کی ہے کہ مت قبل ھذا۔ تو جواب دو ہے، ایک جواب یہ ہے کہ موت کی تمنا دین کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو اور مصیبت دینی ہو، فتنے میں پڑ جانے کا خطرہ ہو اور دین کی اور ایمان کی بربادی کا خطرہ ہو، تو اس سے موت کی تمنا کرنا یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی دنیاوی مصیبت اور تکلیف ہو جسمانی، تو اس تکلیف اور مصیبت میں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، لیکن ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے موت کی تمنا یہ جائز ہے۔ جہاں حضرت مریم نے جو موت کی تمنا کی تو اپنے ایمان اور دین کے خطرے کی پیش نظر، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اب لوگ کہیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو ہو سکتا ہے میں صبر نہ کر سکوں لوگوں کے جواب میں اور میرے دین کو نقصان پہنچے، ایمان کو نقصان پہنچے۔ تو حضرت مریم نے یہ تمنا کی بوجہ دینی مصیبت کے، اور دینی مصیبت میں یہ تمنا کرنا بالکل جائز ہے۔ علامہ اندلسی نے یہاں پر لکھا ہے وَتَمَنَّتْ مریم الموت من جہت الدین، تمنا کی حضرت مریم نے موت کی دین کی وجہ سے، اذ خافت
ان یظن بہا الشر فی دینہا، کیونکہ حضرت مریم نے خوف کیا کہ لوگ اس کے دین میں شر کا گمان کریں گے، اور تعیر، اور ان کو آر دلائی جائے گی، تانو تشنی اور آر دلائیں گے، تو یہ دینی مصیبت میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ کیوں کہ حضرت مریم ایک عابدہ تھی جو خاص کر صرف عبادت میں مصروف تھی، اور انتہائی پاک باز اور نیک خاتون تھی، پیغمبر کی زیر کفالت حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کر رہے تھے، اور ان کی یہاں تک کی عمر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری تھی۔ اب ایک انتہائی دیندار آدمی ہو، نیک سیرت پاک تینت آدمی ہو، اور اس پر بدکاری کا الزام لگایا جائے، زنا کا الزام لگایا جائے، اور اس کے دین کو مطعون کیا جائے، تو اس سے بڑی مصیبت کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے حضرت مریم کو اس چیز کا احساس تھا تو تمنا کی۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتی ہیں کہ لا یتمنی الموت الا ثلاث، کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے مگر تین آدمی، یعنی موت کی تمنا نہیں کرتے مگر تین آدمی۔ لا یتمنی الموت الا ثلاث، موت کی تمنا کرنے والے تین آدمی ہیں۔ ایک ہے رجل جاہل بما بعد الموت، ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو مرنے کے بعد کے حالات کا علم ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں موت آئی تو ختم ہو جائیں گے، اب تو کہتے ہیں مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو موت کے بعد کے حالات کا اسے علم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ جاہل ہے بما بعد الموت۔ یہ کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے ہائے میں مر جاتا، کاش میں مر جاتا۔ اس سے کوئی پوچھے مر جاتا تو کہاں جاتا؟ مرنے کے بعد جو لتریشن ہونے والی ہے، اور وہ لتریشن موت سے شروع ہوتی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، روح کو نکالتے ہوئے پھینٹی لگاتے ہیں، مارنا شروع کرتے ہیں، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد پھر پھینٹی، وہ تو مار ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو اکثر لوگ خودکشیاں کرتی ہیں، ان کو موت کے بعد کا علم ہی نہیں کہ موت کے بعد ہونے والا کیا ہے، تو خودکشی کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی، حالانکہ جان پھنس گئی، چھوٹی نہیں ہے۔ تو ایک وہ آدمی موت کی تمنا کرتا ہے جو ما بعد الموت سے نا واقف ہے، اسے پتہ نہیں کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ وَرَجُلٌ يَفِرُّ مِنْ أَقْدَارِ اللَّهِ، یا وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگنے والا ہے، اس کو اللہ کی تقدیر پر ایمان ہی نہیں، تو وہ موت کی تمنا کرتا ہے کہ میں مر جاؤں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا۔ جس کا تقدیر پر ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطمئن ہے، وہ مصیبت جو بھی ہو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں مقرر تھی، اور اس سے نجات بھی اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ تو کوئی ایسی رات نہیں جس کی صبح نہ ہو، تو کوئی ایسی مصیبت نہیں جس سے نجات نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر مطمئن ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے مشتاقن،
محب للقاء اللہ مشتاق محب للقاء اللہ، وہ آدمی ہے جو اللہ تعالی کی ملاقات کا مشتاق ہے اور اسے شوق ہے کہ اللہ کا دیدار کروں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات بغیر موت کے نہیں ہو سکتی، یہ موت ذریعہ ہے لقاء الہی کا، کیونکہ دنیا میں اللہ کا دیدار کسی پیغمبر کو بھی نہیں ہوا، حضرت موسیٰ کو بھی نہیں ہوا، نبی کریم علیہ السلام کو بھی نہیں ہوا۔ تو یہ موت ایسا پل ہے یوصل الحبیب الی الحبیب، جو حبیب کو محبوب تک پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وصال اور لقاء کا ذریعہ موت ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ تحفۃ المومن الموت، موت مومن آدمی کے لیے ایک تحفہ ہے اور مومن کی شان ہے، اور جو کافر ہے اس پر خدا کی گرفت اور پکڑ ہے۔ تو جتنا جو مقرب ہے عند اللہ تو اس کے لیے موت اتنی بڑی شان ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے مقرب ہیں، تو موت آپ کے لیے بھی سب سے بڑی شان ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ آج کی اہل بدعت موت کو بے ادبی سمجھتی ہیں اور کہو نبی کے لیے موت، توبہ 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 توبہ۔ اتنے گستاخ، ان گدھوں کو یہ نہیں پتا کہ پیغمبر کی موت یہ پیغمبر کے لیے سب سے بڑا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہے، جس سے دنیا کی قیدوں سے آزادی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خیر عبدا بین زہرۃ الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ نے ایک اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے، دنیاوی حیات چاہتا ہے یا اخروی حیات چاہتا ہے، تو فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو پسند کیا۔ اور وہ بندے کون تھے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیاوی حیات پر آپ نے اخروی حیات کو پسند کیا، لیکن یہ چالو بڑھیے چال والی کمپنی ابھی بھی کھڑی ہے، دنیاوی حیات دنیاوی حیات دنیاوی۔ پیغمبر نے دنیاوی حیات پر آخرت کی حیات کو پسند کیا، فاختار الآخرہ، آخرت کو پسند کیا۔ اور اسی طرح حدیث میں ہر پیغمبر کو اعزازاً اکراماً یہ کہا جاتا ہے ما من نبی یموت حتی یرا یا یورا، دونوں پڑھے گئے ہیں، مقعدہ من الجنہ ثم یخیر، جب بھی کسی نبی پر موت کا وقت آنے لگا تو اللہ نے اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا اور پھر اعزازی اکرامی اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اس جنتی ٹھکانے پہ آنا چاہتا ہے۔ تو ہر پیغمبر نے اس جنت والے ٹھکانے کو پسند کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر کرا کر وہ بلڈنگ بھی دکھا دی جو جبریل میکائیل کے ساتھ سیر ہوئی۔ آپ نے دار الشہداء کو دیکھا، دار المومنین کو دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں میں نے ایک بادلوں کی طرح، جیسے بادل اونچے ہوتے ہیں، ایک بلڈنگ اونچی دیکھی۔ تو میں نے کہا یہ کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا آگے چلو، تو لمبی حدیث ہے۔ تو بعد میں جبریل نے اور میکائیل دونوں نے کہا کہ ھذا منزلوں کا، یہ آپ کی بلڈنگ ہے، یہ بخاری شریف ہے۔
آپ کی بلڈنگ ہے تو میں نے کہا دعانی ادخل منزلی، مجھے چھوڑو میں اپنی بلڈنگ دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا انہ قد بقی لک عمر، ابھی تمہاری دنیا والی عمر باقی ہے جس کو پورا نہیں کیا، اور فلا باستکملت، جب وہ دنیا کی زندگی عمر پوری ہو جائے گی تو آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے، اور وہی بلڈنگ کیا ہے؟ رفیق اعلیٰ ہے اور جنت الفردوس ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، ان کا کوئی مر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بزرگ مرے کہ اللہ بزرگ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور پیغمبر کے لیے جنت الفردوس نہیں مانتے، نبی کے لیے جنت الفردوس کے منکر ہیں، بے ایمان۔ وہاں کہتے ہیں روح رکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں تھی، اللہ نے واپس کر دی، اور کوئی اپنا توسبی شوسبی اکاڑوی کاڑوی اور کوئی اپنا ٹیڑا مر جائے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی روح کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ اور ان کو کہو اے ڈنگرو، تم تو جنت الفردوس پیغمبر کے لیے نہیں مانتے، امام الانبیاء کے لیے نہیں مانتے، اور اپنے ٹیڑیوں کے لیے کہتے ہو کہ ان کو اللہ جنت الفردوس عطا کر دے، ان کی دعائیں سنا کرو۔ کوئی پیر مرے، کوئی اور لوفر ان کا مر جائے تو فوراً دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت الی آخرہ، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ خادم رضوی کو جنت الفردوس عطا فرمائے، خادم رضوی کو جنت الفردوس دے۔ حالانکہ فضل الرحمانی پارٹی نبی کے لیے جنت الفردوس نہیں مانتے، اور مشرک کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ جنت الفردوس نصیب کرے، اور وہ بھی لنگڑے مشرک کو اللہ جنت الفردوس نصیب کر دے۔ ہے مولانا صاحب، یہی دعا آپ اپنے نکاح کے لیے کرتے تو کب کی ہو جاتی، دعا قبول ہو جاتی۔ یہ دعا اگر کرتا صفدر کے لیے، صفدر جانتے ہو صفدر؟ ہاں، تو صفدر صاحب کے لیے یہ دعا کرتا کہ اللہ اس کو جلدی جنت الفردوس نصیب کرے تو عدت کے بعد مولانا کا کام ہو جاتا، لیکن اس کے لیے نہیں، وہ لنگڑے کے لیے کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ اس کا کیا روحانی تعلق تھا۔ تو خیر، بہرحال موت جو ہے مشتاق محب للقاء اللہ، حضرت انس فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم، ہرگز تمنا نہ کرے تم میں سے کوئی بھی الموتا، موت کی، لضر نزل بہ، کسی تکلیف کی وجہ سے جو اس پہ نازل ہوئی۔ اگر ضروری ہے تمنا کرنا تو پھر یوں کہے اللہم، یا اللہ احیینی، مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک حیات میرے لیے بہتر ہے، بتوفنی، اور مجھے موت دینا، اذا کانت الوفات خیرا لی، جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہو تو مجھے موت دے۔ یوں دعا کرنا، یہ نہ کرنا کہ یا اللہ ابھی مجھے موت دے۔ یہ مسلم شریف ہے اور 2680 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح مسلم کی دوسری حدیث ہے 2668، اس میں آ رہا ہے، یہی مضمون ہے کہ لا یتمنی احدکم الموت، کوئی بھی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے، بلا یدعو بہ،
من قبل ان یاتیہ انہ اذا مات احدکم، اور موت سے پہلے موت کی دعا بھی مت کرنا، کیونکہ جب ایک تمہارا مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا، مومن کی جتنی عمر زیادی ہوگی اتنی اس کی خیر اور نیکی بڑھتی رہے گی۔ اس لیے مومن آدمی کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا بادرو بالموت ستن، جلدی کرو موت کے ساتھ 6 چیزوں سے پہلے، یعنی 6 چیزوں سے پہلے مر جاؤ۔ کیونکہ وہ فتنے ہیں، 6 بڑے فتنے، ان میں سے ایک ہے امرت السفہاء، بے وقوفوں کی حکمرانی، جیسے آج ہے۔ جب بے وقوف لوگ حکمران بن جائیں، اس سے پہلے مر جانا بہتر ہے۔ موجودہ جو حکمران ہیں، چاہے وہ اسلامی ممالک کے ہوں یا غیر اسلامی ممالک کے، اگر ان کو کھولا جائے تو یہ سب سیاسی فرعون ہیں اور سب کی ذہنیت شیطنت سے پر ہے، اور سفہاء دین سے بالکل بے خبر۔ جس اسلامی ملک کے وزیر اعظم کا حال یہ ہے کہ خاتم النبی جین کا لفظ زبان پہ نہیں آتا، حلف اٹھا رہا ہے اور انگلش ایسے فر فر بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ انگریز کے گھر میں پیدا ہوا، اور خاتم النبی جین کا لفظ نہیں نکل سکتا، اور دعویٰ ہے مدینہ کی ریاست کا کہ میں مدینہ کی ریاست قائم کروں گا، اور عقیدہ کبھی پاک پتن کے دروازے پہ سجدہ ہے، اور کبھی پیرنی پنکھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ اسے تعویذ دے دے کر وزارت عظمیٰ کا تعویذ بھی نکل آیا ہے، وزارت عظمیٰ، اور کبھی پورے کپڑے اتار کر تو بیج اپنے وجود پہ ڈالا ہوا ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ اور اس سے بڑی کیا ہوگی کہ طاہر اشرفی کو معاون خصوصی بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں پہلے چکڑ آئی اتے مجھی موترے، پنجابی میں کہتی ہے پہلے بھی چکڑ آئی تھی اتو مجھی موتر چھوڑے، پہلے بھی حالت یہ تھی، اور پھر طاہر اشرفی اور طارق جمیل جیسے مشیر بھی مل گئے، تو یہ پورا اتو مجھی موتر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے، یہ امرا، یہ ہے حکمرانی بے وقوفوں کی، خالص بے وقوف، دین سے جاہل طبقہ۔ وہ پہلے ایک تھا ملک صاحب جس کو کہتے تھے رحمان ملک، وہ پتہ نہیں کسی ایریے کا نائی تھا، تو اس نے سورہ اخلاص پڑھی اسمبلی میں، اس نے جو رنگ لگایا 3 دفعہ پڑھی، 3 دفعہ کوشش کرنے کے باوجود سورہ اخلاص نہیں آئی، اور نام کیا ہے؟ عبد الرحمان، اور ہے بھی ملک، اور ملک کا وزیر۔ اور آج بھی یہ جتنے کلین شیپ بلے سارے فارمی بچے بیٹھے ہیں، 360 بت اسمبلی میں، ان کو کلمہ نہیں آتا، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اسلام کا پتہ نہیں۔ کوئی مجاور اٹھائے، آپ کا جو وزیر خارجہ ہے کیا نام ہے اس کا، شاہ محمود قریشی،
یہ شیطان ایک قبر کا مجاور ہے، ایک قبر کا مجاور. تو جب ملک کے مجاور وزیر خارجہ بن جائے، اسی لیے وہ شیطان بیان دے رہا تھا کہ ہم طالبان کو تسلیم بعد میں کریں گے، پہلے عالمی برادری کا رخ دیکھیں گے کہ ہماری عالمی برادری کیا کر رہی ہے. عالمی برادری اس کی کیا ہے؟ امریکہ، برطانیہ، کہ طالبان کی حکومت کو ہم تب تسلیم کریں گے کہ ہمیں عالمی برادری کہے گی. یہ ہے ہمارے ملک کا وزیر خارجہ کہ اسلام کو ہم تب تسلیم کریں گے کہ جو بائیڈن اجازت دے گا. اگر عیسائی کہیں گے کہ تم اسلام کو تسلیم کر لو تو اسلامی ملک کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے پھر ہمیں انکار نہیں ہوگا. لیکن اگر امریکہ نے اجازت نہ دی، برطانیہ نے نہ دی، تو ہم اسلام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو یہ ہے صفحا اور ان کی عمارت. اسی طرح پہلے ایک وردی والا شیطان بے غیرت جرنل تھا، ڈرپوک ورزی کے روپ میں بندر تھا. تو اس نے امریکہ کی ایک کال پر پورا ملک بیچ دیا. تو یہ جتنے ملک کے غدار اور جمہوریت کے علمبردار، طاغوت اور دجال کے نمائندے، یہ اسمبلیوں میں اور ملک پہ قابض ہیں. اور یہ وہی فرعون ہیں جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا، انگریز نے ان کو جاگیریں عطا کی، بڑی بڑی زمینیں دی، اور وہی طبقہ پاکستان جب بنا تو انگریز نے ان کو مسلط کر دیا، اور ہے وہی انگریز کے وفادار کتے اور کتے نہلانے والے سب شیاطین. تو خیر یہ جو ہے امرا، ورنہ جو ملک اسلام کے لیے نافذ، اسلام کے لیے حاصل کیا گیا، اس میں کتاب و سنت کا قانون آج تک نافذ نہیں ہوا. اور اس کا ماحول اتنا بدل دیا گیا کہ اگر کہیں شریعت کے نفاذ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے صحافیوں کو بھی شیطان، میڈیا پر بھی شیطان، صحافت پر بھی شیطان، حکمرانوں پر بھی شیطان. کہتے کیا ہے پتہ نہیں اب عورتوں کا کیا بنے گا. وہ گدھے کے بچے، تم کون سے عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہو؟ تم نے تو عورتوں کو ننگا کیا اور عورتوں کو بازاری بنا کے بیچا. تو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں یا تم شیطانوں نے عورت کو حقوق دیے؟ ان کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا بن جائے گا. تو یہ ہے الصفحا، صفحا کے نرے کھوتے، صفی خالص کھوتے. اگر ایسے کھوتے بن جائیں سربراہ صفحا تو اس سے پہلے مر جانا بہتر ہے. اسی طرح کثرت الشرط، وردیوں والے، شرطے، وردیوں والے یہ جب بڑھ جائیں، وبیع الحکم، اور جب احکام کو بیچا جائے، ملا اور خطیب رشوت خور بن جائے، فیس کی وجہ سے خطیب مسئلہ چھپا رہے ہوں، پیسے کی وجہ سے قاضی فیصلہ بیچ رہا ہو، اور فیس کی وجہ سے مفتی فتویٰ بیچ رہا ہو. خطیب جب تقریریں بیچنا شروع کر دیں، مفتی فتوے بیچنا شروع کر دیں، قاضی فیصلے بیچنا شروع کر دیں، اور عدالتوں میں رشوت عام ہو جائے. آج تو رشوت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں. سپریم کورٹ ہو وہاں پر بھی رشوت ہے، ہائی کورٹ ہو وہاں پر بھی رشوت ہے، مقامی عدالت ہو وہاں پر بھی رشوت اور سفارش. رشوت اور سفارش کے علاوہ کوئی
کام ہو سکتا ہی نہیں. وہ چھوٹے چھوٹے پلسی سے لے کر اوپر تک بڑے بدماش تک رشوت ہی رشوتیں. یہ بے حکم ہے کہ جب یہ مسئلہ بیچا جانے لگے، فتویٰ بیچا جانے لگے، تقریریں بیچی جانے لگیں اور فیصلے یہ رشوت پر ہوں، تو اس سے پہلے مرنا بہتر ہے. استخفافاً بالدم، جب خون بہانے کو، قتل کو ہلکا سمجھا جانے لگے کہ کسی کو مارنا اس کو بالکل معمولی سمجھا جانے لگے، وقطیعۃ الرحم، اور رشتہ داریاں توڑی جائیں، رشتوں کا لحاظ ختم ہو جائے، اور قرآن کو یتخذون القرآن مزامیر یقدمونہ یغنیہم. اور جب خطیب منبر پر قرآن کو مزامیر بنا لیں، مزامیر راگ میں پڑھنا شروع کر دیں، راگوں میں، اور گویوں کی طرز پہ قرآن پڑھیں، مزامیر بنا لیں اور اسی مزامیر اور گانے بجانے کی طرز پہ قرآن کو پڑھیں، غنا کریں. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا، اگرچہ مسئلہ ایک بھی نہ جانتے ہوں، مسائل اور فقہ کا کوئی پتہ نہیں، اور منبر پر گانا آتا ہے، مذہبی فنکار، تو گانا گا. آج کل تو یہ نہیں ہوتا نا. ہاں، یہ خطیب پھر ناراض ہوں گے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اور قرآن کو گانے بجانے کنجروں کی طرز پہ پڑھنا یہ حرام ہے، راگوں میں پڑھنا یہ حرام ہے. اور کئی احادیث میں اس کی وضاحت ہے اس فتنہ کی. یہ گویا کہ بڑے بڑے فتنوں کا ذکر ہے، بے وقوفوں کی حکمرانی، وردیوں والوں کی کثرت، فیصلوں کا بیچنا، خون بہانے کو معمولی سمجھنا، اور رحم کو قطع کرنا، اور قرآن کو گانے بجانے کی طرز پر پڑھنا پیسے حاصل کرنے کے لیے، اور مسئلہ کوئی بھی سمجھ نہ ہو، اور تقریریں بیچنا. تو یہ حدیث کیا آئی ہے؟ 6 چیزوں سے پہلے بادرو. تو میں نے یہاں اس لیے نقل کی کہ 2 پہلو آپ کے سامنے آ رہی ہیں. پہلی احادیث میں یہ تھا کہ موت کی تمنا نہ کرو، اب یہاں آیا بادرو بالموت کہ ان 6 چیزوں سے پہلے مر جاؤ، موت کی جلدی کرو. تو حاصل یہ نکلا کہ دنیاوی مصائب میں گھبرا کر موت کی تمنا کرنا حرام ہے، اور جہاں دینی مصیبت ہو، ایمان خطرے میں ہو، اور دینی فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہاں پر موت کی تمنا کرنا بالکل جائز ہے، جیسے بادرو بالموت والی حدیث سے واضح ہے. یہ دونوں تو قبل ھذا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور ہوتی میں بھولی بسری، مجھے کوئی یاد بھی نہ کرتا. النسی فی کلام العرب الشیء الحقیر الذی شأنہ ان ینسى ولا یتعلم لفقدہ. ایسی چیز
جو بھلا دی جاتی ہو اور اس کے گم ہونے پر کوئی افسوس نہ ہوتا ہو. نصیب وہ چیز ہے. اسی طرح النصیب ما من حق ہی ان یطرح بجنسا، نصیب وہ ہے کہ جس کے جو اس لائق ہے کہ پھینک دی جائے اور بھلا دی جائے. تو میں بھلا دی جاتی، مجھے کوئی یاد بھی نہ کرتا. بس یہ ان خیالات میں تھیں. فناداہا، پس ندا دی ان کو، من تحتہا، نیچے کی طرف سے. یہ ندا دینے والا کون تھا؟ ان المنادی کان جبریل. علامہ بغوی نے معالم میں ابن عباس، قتادہ، ضحاک اور سدی بے ایمان، یہ سدی بہت بڑا بے ایمان ہے، رافضی ہے، اس کا قول بھی نقل کیا. ہمارا استدلال سدی شدی سے نہیں. ابن عباس، قتادہ، ضحاک وہ کہتے ہیں اور ایک جماعت کہ ان المنادی کانا جبریل، کہ یہ آواز دینے والا جبریل تھا. فناداہا من تحتہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اوپر ٹیلے پہ بیٹھی تھی، اونچی جگہ تھی، اور نیچے والی سطح سے اس کو آواز دی جبریل نے، اللہ تحزنی، یہ کہ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کہ اللہ آدمی کو تکلیف دیتا ہے لیکن بقدر استطاعت. اب یہ سخت تکلیف میں ہوئی تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، تسلی کا سامان ان کے لیے پیدا کر دیا. فرمایا اللہ تحزنی، غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ علاج ہے بے سر و سامانی کا. تحقیق کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے سرین چشمہ، یعنی نیچے کی جانب سے اللہ نے چشمہ پیدا کر دیا. یہ ایک ظاہری تسلی کا سامان اور اسباب کا مہیا کرنا ہے. تو یہ چشمے سے پانی پیو، تو ایسی حالت میں پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بطور خرق عادت حضرت مریم کے پاؤں کی جانب شفاف پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور یہ ہے حضرت مریم کی کرامات میں سے. کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات حق ہیں، لیکن وہ کرامت شریعت کے مناقض نہیں ہوتی. یہ جو لوگ کرامتیں بیان کرتے ہیں، فلانا بابا 40 سال سار نیچے ٹانگے اوپر، اندھا کھو کچی تند اس نے چلا کاٹا، فلاں بابے نے 18 سال پانی کے اندر غوطہ کھاتا رہا. بابا تھا یا مگر مچھ تھا یا دریائی گھوڑا تھا، اتنے سال نیچے رہا. یہ وہ 18 سال نماز روزہ حج زکات کوئی چیز نہیں، پانی میں غوطے کھاتا رہا مگر مچھ کا بچہ. یہ کرامتیں نہیں ہوتی، یہ اولیاء اللہ پر مذاق ہے. فلاں نے دودھ نہیں دیا تے جان بوڑ دیتی ہے بے ایمانہ. ہاں بھائی، فناداہا من تحتہا، یہ جتنے ہوتے ہیں نا خطیب، ان کا کام ہوتا ہے بھائی کوئی بات ایسی کرے کہ عوام کرے سبحان اللہ. اور کئی خطیب تو وہ ہیں جو پہلے متنبع کرتے ہیں، الارم بجاتی ہیں، بھائی تیار ہو جاؤ سبحان اللہ کہنے کے لیے، ایڈوانس تیار کرتی ہیں، آئندہ جملہ آنے والا ہے.
پسند آئے تو کہہ دینا ہے سبحان اللہ، مسجد گونج جائے۔ یہ سارے بروپی ہوتے ہیں، بروپی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ جو بازاروں منڈیوں پہ جاؤ تو بروپی بیٹھے ہوتے ہیں سانپوں والی چھبیاں لے کر، مداری، تو وہ سارے مداری ہوتی ہیں۔ تو یہ مداریوں کا جو تقریروں کا میدان تھا وہ مداریوں کی ایکٹنگ بن گئی، یہ ایسے وپاری مداری، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ذاکر ہے تو ذاکر کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا عجیب جھوٹ بولوں کہ مجھ سے پہلے کسی نے جھوٹ نہ بولا ہو، کیونکہ گریہ زیادہ ہوگا، مقبولیت ہو۔ اس لیے آپ سب، میں نے بہت سارے ذاکروں کے بیان سنے ہیں، ہر ذاکر کا دوسرے سے بیان نہیں ملتا۔ واقعہ کربلا ایک ہے، اور اگر آپ غور سے ان ذاکرین کی طرف توجہ کریں، واقعہ ایک ہے، اور ہر ذاکر کی ہر محرم پر تحقیق نہیں ہے، کیونکہ یہ تحقیقیں خود سخت ہیں سب، تو کومنٹری نہیں ہے۔ اور ذاکر جب روتا ہے خود بے ایمان نہیں روتا، خود تو ہاں، تو پھر بھائی اگر رونا ہو تو سر لگتی ہے، دل سے اگر رو رہا ہو تو سر کیسے لگے؟ لیکن آگے اندھی قوم ہے، وہ ایک ذاکر رو بھی رہا ہے اور چاول بھی کھا گیا، ساتھ چاول کھا کے پھر رونا شروع کر دیتا ہے، پھر چاول کھاتا ہے پھر رونا شروع کر دیتا ہے، اور ذکر حسین میں روتا ہے۔ لیکن یہ ذکر حسین میں روئیں گے اور فکر حسین کے دشمن ہیں۔ اب محرم گزرا تو ہر مولوی، خطیب اور ذاکر اس کوشش میں تھا کہ یزید کو زیادہ گالیاں کون نکالتا ہے، یزید کو گالیاں نکالیں گے، ان کا عقیدہ ہے ہم جنت میں جائیں گے۔ ایک مولوی صاحب کی تقریر چڑھی ہے نیٹ پہ، اب وہ لگا ہے، اس نے بالکل نیا نکتہ چھوڑا، ادھر یزید ہے، ادھر حسین ہے، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی کلمے والے، ادھر بھی کلمے والے، ادھر بھی صحابہ، ادھر بھی صحابہ۔ یزید کے ساتھ یہ میدان کربلا میں اس گدھے سے کوئی پوچھے بھئی یزید تو دمشق میں تھا، میدان کربلا میں تو یزید تھا ہی نہیں، ادھر یزید ہے ادھر حسین ہے، کچھ صحابہ ادھر کھڑے ہیں کچھ صحابہ ادھر کھڑے ہیں۔ تو ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، اس نے بڑی ہمت کی، تھا وہ بھی بریلوی، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب بکواس بند کر، کون سا صحابی تھا جس نے حضرت حسین کو شہید کیا؟ نام لے۔ اب ساری بریکیں فیل ہو گئی۔ تو حضرت حسین کا جو فکر ہے وہ نہیں اپنائیں گے، اور کوئی یزید کی تعریفیں کر رہا ہے محرم میں، کوئی گالیاں دے رہا ہے، جو تعریفیں کر رہا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے میں جنت میں جاؤں گا، اور جو گالیاں دے رہا ہے وہ بھی اس میں اپنی فکر نہیں۔ تو یزید کو جتنی گالیاں دو گے اتنی جنت سستی ہو جائے گی۔ عجیب ذہن اور عجیب مذہب ہے۔ تو بہرحال جہاں پر میں نے کہا کرامات الاولیاء حق، اللہ تعالیٰ نے خرق عادت طور پہ چشمہ جاری کر دیا، یہ کرامات میں سے ہے۔ الحق انہا کانت، حق یہ ہے کہ یہ کرامات لمریم او ارحاسا لعیسیٰ۔ امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کبیر کا حوالہ ہے، اور علامہ ابن عطیہ ان کی تفسیر ہے المحرر الوجیز، بہت قیمتی تفسیر ہے۔ فرماتے ہیں ھذا آیت اللہ و امارۃ ان ھذا من الامور الخارقۃ للعادہ۔ یہ جان بوجھ کے میں لایا ہوں، کیونکہ بعض لوگوں کا خرق عادت اور عادت کے لفظ سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ امور کیا تھے؟ خارق للعادہ، کرامت تھی، اور کرامت کیا ہوتا ہے؟ خارق
آدھا المحرر الوجیز ہے۔ اسی طرح آگے مراد بالموجزہ معناہا اللغوی بہی الامر الموجز للبشر لکونہ خارقا للعادت مطلقا۔ موجزہ یا کرامت یہ خالص کیا ہوتا ہے؟ خرق کے عادت امر ہوتا ہے، اور خرق عادت جو ہے وہ بشر کی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ تحت الاسباب نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ فوق الاسباب، اور فوق الاسباب میں فاعل صرف اللہ ہے، کوئی نبی ولی کا اختیار اس میں نہیں ہوتا۔ اب یہ حضرت مریم تو پریشان بیٹھی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ چشمہ جاری ہوا، ان کو جبریل نے آواز دے کر بتایا کہ چشمہ جاری ہو گئی ہے۔ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ ایک مولوی صاحب بیان کر رہا تھا، دیکھو جی حضرت اسماعیل نے ایڑی لگائی، زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، کہ سبحان اللہ۔ اور اس کو کہو گدھے کے بچے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جبریل نے پر مارا تھا، وہاں جبریل نے پر مارا تھا۔ اس نے اب بنیاد قائم کی اسماعیل کی ایڑی سے چشمہ جاری ہو سکتا ہے، تو باب کلندر کے دربار پہ آب زمزم نہیں جاری ہو سکتا؟ وہ جتنے گٹر والے پانی انہوں نے اکٹھے کیے، غریبوں کا حج ہے محترمہ بے نظیر علیہا ما یستحقھا کے ایریا میں، وہاں غریبوں کا حج کعبہ بنا ہوا ہے، اور کہتے کیا ہیں؟ جو جتنے گٹر شٹر کے پانی ہیں وہ اکٹھے کر کے اس میں غسل فرماتی ہیں۔ آب زمزم، بھائی وہابی تو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، جہاں ہم سخی لوگ ہیں پابندی نہیں ہے، سارے اس میں ننگے ہو کر نہاتی ہیں، اور ہر بلا سے شفائی۔ یہ چشمہ جاری ہوا حضرت مریم کے تصرف سے یا اللہ کے تصرف سے؟ یہی کرامت ہوتی ہے، کرامت میں تصرف اللہ کا ہوتا ہے۔ بہزی الیک، ہاں، اور ہلا اپنی طرف، بجذع النخلہ، بجذع النخلہ، نخلہ کھجور، کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، تساقط علیک، علیہ کے گرائے گی وہ نخلہ اوپر تیرے، روتا بن جنیا، تازہ پختہ کھجوریں، تازہ کھجوریں، پختہ کھجوریں، فکلی، یہ کھانے کا انتظام کیا کہ کھجور جس تنے کے ساتھ بیٹھی تھی اللہ تعالیٰ نے اس پر تازہ کھجور پیدا کر دیے، تازہ تازہ کھجور۔ یہ بھی کیا ہے؟ کرامت ہے، حضرت مریم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تو کھجور پر تازہ پھل، خرما۔ اور یہ حکیم بھی جانتے ہیں کہ ایسی حالت میں، زچگی کی حالت میں کھجور کی خوراک انتہائی مفید ہے، تو وہاں تازہ کھجور، اور کیا؟ حزی، تھوڑا سا ہلا تاکہ ہاتھ تیرا ہو، اور اس پہ خارے کی عادت اللہ ظاہر کرے، اور یہی کرامت کی حقیقت ہے۔ ورنہ حضرت مریم جو خود نہیں ہل سکتی تھی تو تنے کو کیا ہلاتی؟ تو حزی کا کوشش کر تھوڑی سی، یہ کسب تیرا کسب اتنا ہی ہے کہ یوں کر، یوں کرنا تیرا کام، اوپر کھجوریں گرانا یہ کس کا کام تھا؟ اللہ تعالیٰ کا کام۔ کھجوریں کھاؤ، فَقُلِي بَشْرَبِي، پس کھا اور پی، وَقَرِّ، کُلِی بشربی، نعمت حصی یہ ہے، وَقَرِّ عَيْنًا، اور ٹھنڈا کر آنکھ، آنکھ کو۔ یہ نعمت معنوی اور روحانی ہے،
بچے کے ساتھ، یہ جو بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، تو اس خوبصورت بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کھاتی رہے پیتی رہے۔ فَإِمَّا علاج بدنامی، اب خطرہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، پس اگر دیکھے من البشر، کسی بشر سے احدن، کسی ایک کو، یعنی بشر سے کسی ایک کو آتا ہوا یا اعتراض کرتا ہوا، اگر کسی بشر کو دیکھے کہ وہ تیری طرف آ رہا ہے یا تجھ پہ اعتراض کر رہا ہے، فقولی، پس کے اشارہ کے ساتھ، انی نظرت للرحمن صوما، بے شک میں نے نظر مانی رحمان کے لیے ایسے روزہ کی، فلن اکلما، پس ہرگز نہیں کلام کروں گی میں الیوم، آج کے دن، انسین، کسی انسان کے ساتھ۔ یہ بدنامی کا علاج بتا دیا کہ بچہ اٹھا، قوم کی طرف جا، بے فکر ہو کے جا، اگر کوئی تجھ سے پوچھے یہ کیا، تو کہ یہ چپ کا روزہ ہے۔ ہماری شریعت میں نہیں ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے، ورنہ طالب علم بیچارے کیا کرتے؟ طالب علم اور عورت سے چپ کا روزہ رکھنا ناممکن ہے۔ یہ دو قومیں ایسی ہے، نہ عورت چپ کا روزہ رکھ سکتی ہے، اگر 10 منٹ عورت چپ کر کے بیٹھ جائے تو موت کا خطرہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح طالب علم، کبھی تجربہ کر کے دیکھ لو کہ کتنی دیر 7-8 بیٹھے ہوں اور خاموش ہو کر بیٹھ کے دیکھو، کتنا مشکل ہے۔ 3 دنوں کی بھوک برداشت ہو سکتی ہے، لیکن چپ، تو پہلے چپ کا روزہ تھا، بولنا نہیں ہے، اشارہ کر دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، قرآن مقصد کی بات کرتا ہے، حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لائیں، سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے، اور جتنے لوگ ہوتے ہیں، دیندار آدمی پر کوئی بات ان کو نظر آئے، الامان والحفیظ، خود ہوں گے بڑے قسم کے بدماش، اچکے، اور کوئی مولوی ان کے ہاتھ آ جائے تو پھر ان کے تبصرے سنا کرو کہ لگتا ہے یہ ملائے اعلیٰ سے تشریف لائے، اور ہوتے خود بدماش ہیں، خود بد کردار، بدنام زمانہ، اور کسی دیندار پر بات کرنے کا موقع مل جائے تو پوری میڈیا متحرک ہو جاتا ہے، اور سارے شیطانی کارندے اکٹھے ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا حضرت مریم بچے کو لائیں تو جلوس نکال لیا، اکٹھے ہو گئے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، بس لائی اس کو اپنی قوم کے سامنے، تَحْمِلُهُ، ہاتھوں پر اٹھا رہی تھی، بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کے آئی۔ قالوا یا مریم، کہا انہوں نے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، اے مریم لائی تو، لقد البتہ تحقیق، واللہ لقد اللہ کی قسم، لائی ہے تو شیئا فریا، چیز، فریا بدیا منکرا، عنایت القاضی، فریا کا معنی بدیا منکرا عنایت القاضی، بہت اوپری بری چیز، فریا
گھڑی ہوئی بری اور اوپری چیز، الفری مان العظیم، بہت بھاری چیز لائی ہے، اوپری چیز لائی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اس کے دو معنی، ایک یہ کہ کانا اخاہا من ابیہا ومن افضل بنی اسرائیل، کہ حضرت مریم کا یہ ہارون قریبی رشتہ دار بھائی وغیرہ تھا، اور یہ پاک دامنی میں مشہور تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ وہ کہا یا اختہ ہارون، ایک قول یہ ہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ یہاں یا اختہ ہارون کہنے کا مقصد کہ اے ہارون جیسی پاک دامن، ہارون کی طرح پاک دامنی میں مشہور، جیسے حضرت ہارون پاک دامن تھے تو حضرت مریم کی پارسائی عبادت بھی اسی طرح مشہور تھی۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ دو معنی کیے مفسرین نے کہ یا اختہ ہارون، پاک دامنی میں تشبیہ دیے، اور ہارون سے مراد وہی ہارون ہے جو حضرت موسیٰ پیغمبر کے بھائی ہیں اور نبی بھی ہیں، کہ اے ہارون جیسی پاک دامن، یہ کیا کیا۔ لیکن حدیث میں، آپ کے پاس بھی حدیث موجود ہے، اس میں دوسرے معنی کو ترجیح ملتی ہے۔ وہ حدیث آپ کے پاس مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ جب نجران والے آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ عیسائی تھے، فقال انکم تقرؤون یا اخت ہارون، انہوں نے کہا یار تمہارے قرآن میں آیا ہے حضرت مریم کے بارے میں یا اخت ہارون وموسیٰ قبل عیسیٰ بکذا، حالانکہ ہارون اور موسیٰ کا زمانہ کب گزرے، وہ تو بہت پہلے گزر گئے۔ حضرت مریم کے زمانے میں حضرت ہارون کہاں سے آ گیا، یہ انہوں نے اعتراض کیا عیسائیوں نے۔ بقضا فلما قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، عیسائیوں نے ایک اعتراض کیا ہے کہ تمہارے قرآن میں آتا ہے یا اخت ہارون، حالانکہ حضرت مریم اور حضرت ہارون کے درمیان تو سینکڑوں سالوں کا فاصلہ ہے، تو یا اخت ہارون یہ کہنا کیسے صحیح ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تھے وہ نام رکھتے تھے اپنے انبیاء اور صالحین کے ناموں پر، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہارون یہ قریبی رشتہ دار تھا مریم کا۔ یہ مسلم شریف ہے۔ مفسرین نے دونوں معنی کیے، لیکن اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یا اخت ہارون یہ ان کا اس زمانے کا قریبی رشتہ دار تھا جس کا نام حضرت ہارون کے نام پر رکھا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اے ہارون کی بہن، ما کانا ابو کے، نہیں تھا باپ تیرا، امرا سوءن، برا آدمی، وما کانت امو کے بغیہ، اور نہیں تھی ماں تیری زانیہ، بدکار۔ یہ تو نے کیا کیا؟ فریہ، یہ تو عجیب چیز لائی، منکر چیز لائی۔ تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی۔ اس میں وہ اصول بھی ہے کہ والدین کا اثر اولاد پہ بھی ہوتا ہے۔ یہ جو آج کل خوش ہوتی ہیں فیس بک کی فرینڈنگ والے، اور فیس بک پہ شادیاں اور فرینڈ شپ والے موبائلوں پر تو دوستی کر کے جو لاتے ہیں، تو پھر ان کی جو آگے ہوتی ہیں وہ بھی اسی فیس بک پہ جاتی ہیں۔ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں، آج کل
بے غیرتوں نے ایک مستقل کام شروع کر رکھا ہے دیندار طبقہ کو ورغلانے کے لیے. اسپیشل لڑکیوں کی ٹیم، وہ نمبر معلوم کر کے دینداروں کو فون کریں گے. یہ کیا ہے جی؟ فرینڈنگ ہو رہی ہے، فرینڈنگ. اب جو ایسے کنجر خانہ ہوگا تو اس کا اثر آگے بھی ہوگا. یہ ضابطہ ہے، جو خود بے حیا عورت سے نکاح کرے گا تو اس کی اولاد بھی اسی طرح بے حیا ہوگی اور اس کے نقش قدم پہ چلے گی. یہ تو خوش ہے نا بھئی فون پر میرا کام بن گیا ہے، لیکن کام جو اگلا بن گیا ہے پھر مسئلہ بنے گا. ہم نے ایسے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا جو انہوں نے اس طرح بدماشی کی تو پورے خاندان میں اس کا پھر اثر رہا اور پوری زندگی روتے ہی رہے. ما کانا ابو کے امرا سوئن، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، ماں بھی بری نہیں تھی، تو نے کیا کیا؟ اب یہ تو حضرت مریم پہ جو گزری ہوگی سو گزری ہوگی. فاشارت الیہ، پس اشارہ کیا حضرت مریم نے طرف اس کے. انہوں نے کہا اپنا تو بتا دیا اور کہا اس سے پوچھو. فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. قالو، ہاں اچھا. ایک کرتوت دیکھو اور دوسرا کہتی کہ اس بچے سے پوچھو، یہ چھوٹا بچہ ہے اس سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کیف نکلم، کیسے ہم کلام کریں، من کانا جو ہے مہد میں گود میں، صبیاً بچہ، چھوٹا بچہ، اس سے ہم کیسے کلام کریں. جب انہوں نے یہ بات کی کہ اس بچے سے کیسے کلام کریں جو گود میں ہے، دودھ پیتا شیر خوار بچہ، یہ کیا کلام کرے گا؟ اتنے میں قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ بولے اور فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ، اللہ کا خاص بندہ ہوں بھی بندہ اور ہوں بھی خاص بندہ. تو حضرت عیسیٰ سے کس نے بلوایا؟ اللہ نے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، دے گا مجھے کتاب اور بنائے گا مجھے نبی.